خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے بچوں کی صحت کے بارے میں اور بیماریوں کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے، جس سے معلومات حاصل کر کے آپ اپنی بچوں کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور ان کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ کڈنی انفیکشن، یورین ٹریکٹ انفیکشن کے بارے میں 3 مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ چوتھا مضمون ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ اس میں ہم پریونشن کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح بچوں میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن اور کڈنی انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں ڈائپرس استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ بیڈ کو اور کپڑوں کو گیلا نہ کر سکیں، جو کہ بچے ٹرین نہیں ہوتے، چھوٹے بچے ٹرین نہیں ہوتے، تو ان کے لیے ڈائپر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ڈائپرس کو فریکوینٹ چینج کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ڈائپر گیلا ہو جائے اور اس کے اندر فیکل میٹر اور یورین جمع ہو جائے، تو وہ بہت بڑے ریزروائر ہو سکتے ہیں جو کہ انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر اس کے اندر موجود رہے گا فیکل میٹر، تو اس کے جراثیم جو ہے یوریتھرا کے ذریعے کڈنی سسٹم میں، یورینری سسٹم میں داخل ہو سکتے ہیں اور انفیکشن کاز کر سکتے ہیں اور انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں۔ جب بچوں کو سب سے اہم بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بچوں کو تھوڑا ڈرائی بھی کرنا چاہیے فوراً ہی، یعنی کہ وہ پیمپر کا بہت زیادہ استعمال بھی بعض دفعہ مسائل کریٹ کر دیتا ہے، کیونکہ بچے فوراً باندھ دیا جاتا ہے، اور اگر انفیکشن وہاں پر موجود ہے، وہاں پر اگر کوئی فنگل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن رہ گیا ہے، تو وہ دوبارہ سے یعنی کہ بڑھ سکتا ہے اور وہ بھی انفیکشن کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو دونوں طرف سے یعنی کہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر فریکوینٹ نہ بھی کیا جائے تو بھی مشکل ہو سکتی ہے، اور بہت زیادہ یعنی کہ اگر صفائی نہیں کی جائے اس کے بعد پیمپر کھولنے کے بعد، تو اس سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب بچے ذرا بڑے ہو جائیں اور ٹوائلٹ ٹریننگ کر دی جائے، تو اس میں بھی بڑی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ٹریننگ کے اندر لڑکیوں کو خاص طور پر اس طرح ٹرین کیا جائے کہ وہ جب ٹوائلٹ میں واش کریں تو اگلے حصے سے پیچھے کی طرف جائیں، نہ کہ پیچھے سے آگے کی طرف آئیں، یعنی کہ جو پیشاب کی جگہ ہے اس کو پہلے واش کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا ریکٹل ایریا کو صاف کیا جائے، تاکہ انفیکشن جو ہے آگے کی طرف نہ آ سکے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر بچیوں کو خاص طور پر ٹریننگ ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ پچھلے حصے سے آگے طرف واش کریں گی تو پچھلے انفیکشن جو ہے، جو فیکل میٹر میں بہت زیادہ انفیکشن ہوتا ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، تو تقریباً 40% بائی ویٹ جو ہے بیکٹیریل کاؤنٹ ہوتا ہے فیکل میٹر میں، تو وہ سارے جراثیم جو ہے اگلے حصے میں آ جاتے ہیں اور وہ یوریتھرا میں جا سکتے ہیں لڑکیوں کے، اور انفیکشن کاز کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ جو ہے اس کو پریونشن کرنے کے لیے وہ ضروری ہے کہ پیشاب کو روکنا نہیں چاہیے۔ جیسے بچے جو ہے وہ پیشاب یا واش روم جانے کے اندر جو ہے نا وہ گھبراتے ہیں، تو کیونکہ مثانہ بچوں کا چھوٹا ہوتا ہے، ان کو بار بار جانا پڑتا ہے یورین پاس کرنے کے لیے، تو بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی یورین کو یعنی کہ پیشاب کو روکے نہیں، ہولڈ نہ کریں، کیونکہ یورین جو ہے وہ ایک بہت اچھا گروتھ مٹیریل ہے بیکٹیریا کے لیے۔ اگر جراثیم اس میں داخل ہو گئے مثانے میں تو بہت تیزی سے گرو ہو سکتے ہیں، اور کچھ بیکٹیریا جو ہے وہ یوریا لونگ بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ یورین کے اندر ہی بہت اچھی طرح ڈیولپ ہوتے ہیں، تو یہ بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح وہ بچوں کو یورین جو ہے پیشاب کو روکنا نہیں چاہیے، اور جیسے ہی یعنی کہ وہ ان کو حاجت محسوس ہو ٹوائلٹ جانا چاہیے۔ اسکول گوئنگ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ
ببل بات اور سوپ استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ اریٹیشن کاز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کو کاٹن انڈر ویئر استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ نائلون کے جو انڈر ویئر ہوتے ہیں، انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں، وہ بیکٹیریل گروتھ کو انکریج کرتے ہیں گرو کرنے کے لیے، اور کاٹن انڈر ویئر جو ہے وہ بہتر رہتے ہیں۔ اسکول گوئنگ اس بچوں کے لیے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں بچوں کے لیے اسکولوں میں ٹوائلٹ بہت ہی گندی حالت میں ہوتے ہیں، تو اسکول میں داخل کرانے سے یعنی کہ ایڈمیشن کرانے سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ اسکولوں کے واش روم کی حالت ضرور دیکھیں۔ اگر وہ گندے ہوں تو اسکول کی انتظامیہ کو تاکید کریں کہ وہ ٹوائلٹ کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، اور جب بھی والدین وزٹ کریں اسکول کو تو اسکول میں اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ بچوں کے ٹوائلٹ جو ہیں صاف ستھرے ہیں یا نہیں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے تو اسکول کی انتظامیہ اس پر توجہ نہیں دے گی، اور بچے جو ہے گندے ٹوائلٹ میں جانے سے گھبرائیں گے اور وہ یورین کو ہولڈ کریں گے، اور اس سے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح پیرنٹس کو اپنے بچوں کا خیال خود رکھنا ہوگا۔ بچوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو ڈرنک جو کیفین وغیرہ کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ ویسے پانی وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، پانی زیادہ پینا چاہیے، پلانا چاہیے بچوں کو، تاکہ یورین جو ہے وہ بہتر طریقے سے پاس ہو سکے اور انفیکشن کے چانسز کم سے کم ہوں۔ کچھ بچوں میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وظائف کو یوریٹر ریفلیکس جو ہوتی ہے یعنی کہ مثانے کی ریفلیکس ہوتی ہے، مثانہ دوبارہ سے یورین کو یوریٹر میں داخل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی ڈیوریشن ہم بتانا چاہیں گے۔ یورین ٹریکٹ انفیکشن جو ہے وہ اگر صحیح طرح پراپر ڈائگنوسس کے بعد علاج کیا جائے تو 1 ہفتے کے اندر بڑے آسانی سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر ڈائگنوسس میں دیر کی گئی تو کرونک انفیکشن بن سکتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ انفیکشن جو ہے وہ ٹریٹ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ پیدائشی طور پر ابنارملٹیز پیشاب کے نظام میں موجود ہیں، اس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، تو وہ صحیح ڈائگنوسس ضروری ہے کہ اگر پیشاب کے نظام میں کوئی ابنارملٹی ہے یا اسٹون ہے یا رکاوٹ ہے پیشاب کی اندر، پیشاب کی نالی کے اندر یا پیشاب مثانے میں یا یوریٹر میں، تو اس کو دور کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ دور نہیں کی جائے گی تو انفیکشن ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ابنارملٹیز یا پیدائشی طور پر جو نقص ہیں ان کو علاج کرنا ضروری ہے۔ اگر انفیکشن کو بالکل صحیح کرنا ہے تو ان کا علاج بہت ضروری ہے، جو نقص پیدائشی طور پر موجود ہیں یا بعد میں ڈیولپ ہو گئے ہیں، جیسے اسٹون فارمیشن وغیرہ کا مسئلہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بچوں میں اسٹون فارمیشن کے چانسز بھی ہیں۔ اگر اسٹون بن جاتے ہیں تو وہ بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور ان کا علاج اور ان کا ٹریٹمنٹ اور ان سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو جو ہم نے آپ کو پریونشن کے طریقے آپ کو بتائے وہ تو ہے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ انفیکشن کنٹرول کے بیسک پرنسپل جو ہم نے آپ کو بتائے کہ ہینڈ واشنگ، باتھ روم سے آنے کے بعد ہینڈ واشنگ بہت ضروری ہے، جس کے ذریعے ہم انفیکشن کو بہت اچھی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بہتر طریقے سے ہم اپنے بچوں کی